السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ داستان ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سورج کی روشنی کربلا کی ریت پر بکھرتی ہے، لیکن یہ روشنی ایک عظیم اندھیرے کی ابتدا ہے، ایک ایسی قربانی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ سے، جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کا مطالبہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یزید جیسے فاسق اور جھوٹے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں حق کے لیے سر دے سکتا ہوں، لیکن یزید کی بیعت کبھی نہیں کروں گا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجے اور فرمایا، امام آپ آئیے، آپ ہی ہمارے امام ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب خط پڑھے تو آپ نے اپنے خاندان کے چند افراد، اپنے ازواج، اپنے خاندان کی عورتوں کو لیا اور چند صحابہ اکرام کو لیا۔ آپ کا یہ سفر صرف زمین کا سفر نہیں تھا، بلکہ حق کی سربلندی کا سفر تھا۔ یہ کاروان حق کا تھا، ہر قدم پر صبر اور ہر قدم پر یقین۔ کوفہ میں بیٹھے جب ابن زیاد کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام چل پڑے ہیں، تو اس نے اپنی فوج تیار کرنی شروع کر دی اور شہر میں ہر طرف خوف پھیلا دیا۔ کوفہ میں بیٹھے اب جن لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، وہ خوف زدہ ہو گئے یزید کے ڈر سے۔ انہوں نے خوف کے مارے چپ ہو گئے، اپنی پیٹھ موڑ لی، مگر امام حسین علیہ السلام واپس نہیں گئے، بلکہ آپ نے فرمایا، میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا، میں حق کا ساتھ دوں گا، میں حق کے لیے لڑوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے مقام پر رک گیا۔ یہاں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا اور سب کو نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، اٹھو، سب نماز پڑھو اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ زمین اب زمین نہیں، بلکہ ایک مقصد بننے والی تھی، جو رہتی قیامت تک یاد رکھی جاتی۔ یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ امتحان شروع ہو گیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام کے بچے خیمے میں پیاس سے بے حال تھے، لیکن ان کا یہ صبر ان کے لیے عبادت بن گیا۔ کسی بچے کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، بلکہ سب صبر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کربلا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو حق کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں انصاف چاہیے تو سنو، میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نواسا ہوں، یہ تمہیں یاد نہیں؟ دن گزر گیا۔ جب رات آئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج سے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ آپ نے چراغ بجھا دیا، لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ سب نے رات عبادت میں گزاری۔ امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھی وفادار تھے۔ 10 محرم کا دن طلوع ہوا تو سب نے نماز کے بعد اپنی آخری لمحوں کی تیاری شروع کی۔ جسم کمزور تھے، لیکن ایمان مضبوط۔ حضرت علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ بابا جان، مجھے اجازت دیجیے، میں میدان میں جاؤں گا۔ جب آپ نے تیاری کی اور میدان میں اترے تو میدان میں سب لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی شجاعت نے دشمنوں کا رنگ اڑا دیا۔ علی اکبر میدان میں آئے۔ دشمن نے کہا، یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس لگتا ہے۔ ان کی آواز، ان کا چہرہ، سب کچھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے۔ علی اکبر نے دشمن کے دل میں لرزہ پیدا کر دیا۔ ہر وار میں عدل تھا، ہر حرکت میں شجاعت تھی، مگر آخری وقت آ گیا تھا۔ علی اکبر نے کہا، بابا، پیاس سے جان نکل رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کر کہا، بیٹا، اب جنت کا شربت تیرے لیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ زمین بھی روئی، آسمان بھی غمگین ہوا۔ کربلا کا درد گہرا ہوتا جا رہا تھا۔